نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا سبق جو ہے نا، قرآن پاک تو سارا ہی امپورٹنٹ ہے، بہرحال یہ آج کا سبق بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آج کا سبق اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو 50% جو ہے نا باتیں آپ کو قرآن پاک میں سے سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں آپ بھی۔ اور ہم نے کل جو کی تھی نا منفصلہ ضمیریں کی تھی ڈیٹیچ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جب ہم اٹیچ کرتے ہیں تو وہ ہم نے کس طرح کرنے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اب ہوا جو ہے یہ تو اکیلی اگر ہوگی، جیسے ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے، لیکن اب ہم بار بار تو وہ نہیں کہیں گے نا، جیسے ہوتا ہے نا وہ اسکول گیا تھا، اس نے، اس کے بعد ہم اس نے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں اس کے لیے ہوتا ہے ہو، یہ واو کے پاس سے دیکھیں متصلہ، اس کو بولتے ہیں متصلہ ضمیر، اور انگلش میں یہ ہز اور ہم ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھیے، کتاب ہو، اس کی کتاب۔ پہلے آپ نے اس کا روٹ ورڈ نکالنا ہے، اردو کا لفظ دیکھنا ہے کیا ہے، اردو کا لفظ پتہ چلا اور ساتھ آپ نے اس ضمیر کو اٹیچ کر دینا ہے، تو وہ پھر آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا۔ رب کا مطلب رب ہے، رب ہو، اس کا رب۔ اب یہاں دیکھ لیجیے اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، رب کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے۔ پیچھے ہوا جو تھی نا وہ جڑی ہوئی نہیں تھی، ہو اللہ اللہ جی، پیچھے ہم نے لیسن جو کیا تھا۔ ہو، کہتے ہیں ماں کو، اس کی ماں۔ مال ہو، مال سے مال لفظ نکلا ہے، اس کا مال۔ اب یہ یہاں پر کیا ہوگی، ہوا کی اٹیچ ضمیر، اٹیچ متصل، متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا۔ جب جیسے دو گھروں کی دیواریں آپس میں جڑی ہوتی ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں متصلہ گھر، یا دو اینگل جو ملے ہوتے ہیں ساتھ، 90 کا اگر اینگل ہے، اس کو سینٹر میں سے اگر آپ ایک لائن لگا دیں تو 45 ایک طرف 45 ایک طرف ہو جائے گا، تو وہ متصل اینگل یا ایڈجسٹنٹ اینگل بولتے ہیں ان کو اس میں جیومیٹری میں۔ تو یہاں پر یہ عربی میں ان کو متصل یا ان کو اٹیچ ضمیر انگلش میں بولیں گے۔ یہاں پر اب دیکھیے میں نے امپورٹنٹ لی ہیں جو کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہے، اور یہ غائب کے لیے ہوا تھی، مذکر سنگولر کے لیے۔ اب اگر دو لوگ ہوں گے تو ان کے لیے ہوتی ہے ہما، اور اب دو سے زیادہ جو ہیں اس کے لیے ہوتا ہے ہم۔ ہم کا مطلب ہے ان سب کا۔ اس کے لیے جب ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں تو دیم اور دیئر یوز کرتے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو دیئر ہاؤس۔ اب دے کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا، دیئر ہاؤس۔ اب اسی طرح قرآن پاک میں ہم جو ہے اس کی، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی متصلہ حالت بھی یہی ہے، ہوم کی جو متصل اٹیچ کنڈیشن ہے وہ بھی اس کی یہی ہے۔ جیسے دیکھیے لا ہم، ان کے لیے۔ اب یہاں کل والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا لام کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن لام جب ضمیر پروناؤن کے ساتھ جڑتا ہے نا تو وہی لام جو ہے وہ زبر لے لیتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب بھی کے لیے، لا ہم، ان کے لیے۔ اب آپ کو صرف ہم کا میننگ یاد ہونا چاہیے، اور آگے آپ نے روٹ ورڈ نکالنا ہے اور آپ نے ورڈ بنا دینا ہے۔ بنیانہم، اب یہاں پہ سوچ کے بتائیں ذرا کیا ورڈ نکلا بنیانہم سے، اردو کا کون سا لفظ نکلا ہے، بنیان۔ بنیان پتہ کیا ہوتی ہے، جب ہم بنیان پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بنیان کو پہنا جاتا ہے بیس، بنیاد پہ، تو ان کی بنیادیں، سمجھ آئی یہ بات۔ امالہم، ان کے اعمال، امال اس کی عمل کی جمع ہو گئی تو یہ امالہم، ان کے اعمال۔ اچھا جی، پھر دیکھیں یہ والا ہے رزقناہم، اس کا روٹ ورڈ کیا نکل رہا ہے، رزق، اور نون کا مطلب ہم نے کیا تھا، ہم، جو رزق کے بعد نون ہے اس کا مطلب ہے ہم۔ رزقناہم، ہم نے ہم انہیں رزق دیا۔ قومہم، قوم کا مطلب قوم ہے، ہم من، ان کی قوم۔
اور سرابیل کہتے ہیں کرتوں کو، سرابیلہم ان کے کرتے. یہ میں نے لیا ہے جناب سورۃ غالباً ابراہیم ہے کہ جب قیامت کے روز لوگوں کو نا گندک کے کرتے پہنائے جائیں گے. گندک پتہ ہے پٹاس ہوتی ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے نا ان کو گندک کے کرتے پہنائے جائیں گے. سرابیلہم ان کے کرتے. اچھا ابھی اتنا بات سمجھ آئی ہے؟ اگر سمجھ آئی ہے تو اس کو آپ لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب ہو. اب پہلی بات جو میں نے بتا دی کہ جناب ہوا کی جو متصل حالت ہے ہو ہے اس کو ہم نے جوڑنا ہے، تو بعد میں ہم نے پیش کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے. کتاب ہو اس کی کتاب، رب ہو اس کا رب، ہو یہ سب میں اس کا آ جائے گا، اور زیادہ کے لیے ہم آ جائے گا. اور ہم کی دوسری حالت بھی یہی ہے، ان کے لیے ان کی بنیادیں اور ان کے اعمال. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اور دیکھیں نیچے، یہاں پہ ہم کی جگہ فوق کی ہم کی بجائے ہم آ گیا. یہاں پہ ایک اور کوئی رول اپلائی ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر پیچھے اگر زیر ہو، ہا کے نیچے پیچھے زیر ہوتے اس لیے ہا کی جو پیش ہے وہ زیر میں چینج ہو دیتی ہے. آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہم اور ہم کا مطلب یہی ہوتا ہے ان سب کا یا ان سب کا. ہز اور ہم اور دے، یہ دیم اور دیئر جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب یہاں پر فوقی ہم ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر. فوق کا مطلب بھی اوپر ہوتا ہے اور علیہ کا بھی علی والا جو کل ہم نے پڑھا تھا، اور ایک الہ تھا الف والا الہ الیہم، تو اس کا مطلب ان کی طرف تھا اگر وہ الف کے ساتھ لکھیں گے تو. اچھا جی نیکسٹ اب دیکھیے، اب ہم نے حاضر پہ آ جاتے ہیں. اوپر ہم نے کی تھی غائب کی بات، اب آگے حاضر کی بات. انتا تھا کون سا ضمیر تھا؟ منفصلہ، ڈٹیچ. اس کا مطلب تھا تو. اب جب اس کو ہم اٹیچ کریں گے تو یہ کا کی شکل چینج کر جائے گا نا. ربو کا تمہارا رب، اس کا مطلب ہوگا یو اور یور جب کا بعد میں لگے گا تو. کتاب کا تمہاری کتاب، ذکر کا تمہارا ذکر. یہ دو ورڈ میں نے لیے ہیں. وجدہ کا آپ کو پایا، یہ سورۃ علم نشرہ میں آپ دیکھیں گے نا اس کی تقریباً 3-4 لائنوں میں یہی کا ہے. ذکر آپ کا ذکر، وجدہ کا آپ کو پایا. اچھا جی نیکسٹ والا ہے حاضر جمع کے لیے. انتم تھی وہ ڈٹیچ ضمیر تھی. جب آپ نے اس کو جوڑنا ہے تو آپ نے کیسے جوڑنا ہے؟ کم یور، جیسے دس از یور روم، یہ تمہارا کمرہ ہے. تو اس میں اب آ جائے گا رسولکم تمہارا رسول، کتابکم تمہاری کتاب. اوپر کا ہے اور نیچے کم بن گیا تمہاری کتاب. پھر ہے خلقناکم، خلقہ کا مطلب ہوتا پیدا کرنا. اب دیکھیں درمیان میں خلقہ کے بعد نون لگا ہوا ہے. ضمیر اگر سینٹر میں بھی آ جائے تو اس کا میننگ آپ نے لگانا ہے نا. خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، زیادہ ہے تو پیدا کیا. پھر دیکھیے ربکم تمہارا رب. اب درمیان میں ضمیر دوسری بھی آ سکتی جیسے نا ہے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور نہیں بھی آ سکتی. دونوں صورتیں میں نے لکھ دی ہیں. نیکسٹ دیکھیے سا یاکم. سا صحیح سے نکلا ہوا، صحیح کوشش. جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں نا، صحیح کرنا، کوشش کرنا، بھاگنا. تمہاری کوشش. اسکالکم، یہ میں نے کیا کر دیا، جہاں پہ 2 نقطے آنے تھے. اسکالکم، اسکال کہتے ہیں بوجھ کو، شکل سے ہے. اسکالکم بوجھ، تمہارے بوجھ. شکل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اس کی جمع بن جائے گی اسکالکم تمہارے بوجھ. تمہارے بوجھ. بیوتیکم تمہارے گھر، یہ بیت کی جمع ہے. بیوتیکم تمہارے گھر. اب بہت ہی آسان ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا ذرا غور کر لینا ہے کہ ہوا کی جو
آپ کی جو متصل حالت ہے، جب ہوا نے جڑنا کسی کے ساتھ جا کے، اکیلا تو ہوا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جڑے گا جا کے تو پھر یہ ہو کی شکل اختیار کر لے گا. ہو جیسے ہم ہا لکھتے ہیں نا، واؤ ہا، یہ والی ہو، اس کو ہم پیش ڈال دیتے ہیں تو یہ ہو بن جاتا ہے نا. تو اس نے اٹیچ حالت میں اس طرح سے کتاب ہو، رب ہو، ام ہو وغیرہ آئے گا. اور جب اس نے زیادہ نہیں ہونا ہے تو ہم آ جانا ہے، تو ہم نے بھی اسی طرح بعد میں اٹیچ ہونا ہے، لاہم بنیانہم وغیرہ، امالہم. اور اسی طرح نیچے جو ہے انتا ہے، وہ بھی جب اس کی کا ہے حالت، اور جب اس نے اٹیچ ہونا ہے ربو کا، کتابوں کا، یہ ہے اس طرح سے. اور انتم جو ہے یہ زیادہ کے لیے ہے، تم. اور اس کی جو متصل حالت ہے، متصل میں جب ملا کے لکھیں گے تو کم لکھیں گے. دیکھیں ٹوٹلی چینج ہے، مطلب اس حالت سے یہ ٹوٹلی چینج ہے، انتم سے ٹوٹلی چینج ہے. تو قرآن پاک کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سمجھ آنے شروع ہوں گے کہ روٹ ورڈ آپ نے نکالا اور ساتھ آپ نے یہ لگایا، اور آپ کو لفظوں کے میننگ پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے. تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی جو پیج پڑھیں نا آپ، اگر تو آپ سے اس میں سے روٹ ورڈ نکل رہے ہیں تو دین ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں نکل رہے نا تو اس ورڈ کو آپ لکھیں علیحدہ کر کے، اور اس کا مطلب دیکھیں قرآن پاک میں کیا ہے، اور اس کو پھر ایک کاپی کو بنا لیں اور اس میں ان کو یاد کرتے جائیں. روز کے 5 ورڈ بھی یاد کرتے جائیں. 80% ورڈز تو اردو کے ہیں، اور باقی 20% رہ جاتے ہیں، ان کو تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، ہر صورت میں یاد کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی نکل آتے ہیں. بس تھوڑے سے رولز اگر آپ کو یہ یاد ہو جائیں تو پھر تو دیکھیں، اگر آپ کو یہ ہم اور ہم کا پتہ چل جائے کہ یہ کیوں تھا تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. پھر ہم سب کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوشش کرو بھائی، کوشش تو آپ نے مرتے دم تک بھی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 70 کے ہیں، یا میں اگر 70 کی ہوں تو میں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. تو لیکن یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنی سمجھ نہیں رہتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو چاہیے نا، کہ جو ینگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو کوشش کریں پڑھنے کی، سمجھنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں دعا ہے کہ آپ سے اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا ثواب کی نیت سے، اور لائک بھی کیجیے گا. والسلام علیکم.